السلام علیکم۔ فرعون اسی طرح ظلم کے کاموں میں لگا رہا کہ ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ ایک آگ شام کے ملک کی طرف سے پیدا ہوئی اور اس نے تمام قلعے اور حویلیوں کو جلا دیا۔ شہر اور گاؤں کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو اس نے بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا اور اپنے خواب کی تعبیر بتائی تو انہوں نے بتایا کہ ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کی بنیاد اکھاڑ کر رکھ دے گا۔ فرعون نے جب یہ سنا تو اس نے حکم دے دیا بنی اسرائیل کی عورتوں کی نگرانی کی جائے اور جس کے یہاں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اس طرح 5 سال تک یہ ظلم ہوتا رہا اور بنی اسرائیل کے ہزاروں لڑکے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اسی درمیان بنی اسرائیل میں پلیگ کی بیماری پھیل گئی اور بنی اسرائیل کے ہزاروں آدمی مر گئے۔ نجومیوں نے فرعون سے جا کر فریاد کری کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگ بیماری سے ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کے لڑکے قتل ہوتے جاتے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی اور ہماری خدمت کون کرے گا؟ یہ سن کر فرعون نے حکم جاری کیا 1 سال تک کے لڑکوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال سے زیادہ عمر والوں کو باقی رکھا جائے۔ خدا کی مرضی کی حضرت موسیٰ قتل کے سال پیدا ہوئے اور ہارون کی پیدائش معافی کے سال ہوئی۔ نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے آج کی رات ہی وہ رات ہے کہ تمہارا دشمن اپنی ماں کی شکم میں آئے گا۔ فرعون نے حکم دیا بنی اسرائیل کے تمام مرد آج شہر کے باہر جمع ہوں۔ بادشاہ ان کے قصور معاف کرے گا، ان پر بہت مہربانی فرمائے گا۔ بنی اسرائیل بڑی خوشی سے باہر نکل گئے۔ فرعون خود شہر میں رہا۔ عمران جو فرعون کے بڑے مقرر تھے انہوں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ عمران کو محل کی نگرانی کا کام سونپا گیا۔ ایک روایت میں ہے جو پیغمبر باپ کی پشت سے جدا ہوتا ہے اس کا ستارہ اسی رات آسمان پر ظاہر ہوتا ہے۔ نجومیوں نے جو اس ستارے کو دیکھا تو اس میدان میں جہاں بنی اسرائیل کے لوگ جمع تھے شور مچانا شروع کر دیا۔ شور کی آواز سے فرعون کے کان تلک پہنچی۔ جب آواز تو اس کے دل میں ایک رعب اور حیرت طاری ہوئی۔ وہ محل کے دروازے پر آیا اور عمران سے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ عمران نے کہا میرا گمان ہے کہ جو مہربانی آپ نے بنی اسرائیل پر کی ہے وہ اس کی خوشی منا رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں۔ یہ سن کر فرعون پھر گھر میں لوٹ آیا اور سو گیا لیکن اسے نیند نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ کی ماں حاملہ ہوئی تو حمل کی کوئی علامات ظاہر نہ ہوئی جس کی وجہ سے حمل کی خبر کسی کو نہ ہو سکی۔ کوئی دائی بھی اس پر مقرر نہ ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں رکھا اور اس میں روئی بچھائی اور پھر حضرت موسیٰ کو دودھ پلایا، ان کی آنکھوں میں سرما لگایا اور پھر اس صندوق میں لٹا دیا اور صندوق کو دریائے نیل میں تیرا دیا۔ فرعون کی بیٹی کو کوڑ کی بیماری تھی۔ سارے تابیز اس کا علاج کر کے ہار گئے تھے اور کہا تھا کہ اس کی تندرستی ایک جانور کے منہ کے لعاب سے ہوگی جو تمہارے زمانے میں دریا سے نکلے گا۔ صندوق دریا میں تیرتا رہا اور تیرتے تیرتے وہ فرعون کے محل کے قریب درختوں کے درمیان پہنچ گیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس میں ایک خوبصورت بچہ لیٹا ہوا تھا اور اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔
بچے کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ موسیٰ ان کی زبان میں پانی اور درخت کو کہتے ہیں۔ خدا نے حضرت موسیٰ کی محبت فرعون اور ان کی بیوی آسیہ کے دل میں ڈال دی اور اس نے اسے اپنا بیٹا بنا کر پالنا چاہا۔ حضرت موسیٰ کی بہن یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ آسیہ نے دائیوں کو بلایا کہ وہ بچے کو دودھ پلائیں، لیکن حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا، میں ایک عورت کو بلاتی ہوں، شاید یا اس کا دودھ پی لے۔ حضرت موسیٰ کی ماں کو طلب کیا گیا، بچہ دودھ پینے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا گیا اور بچے کو دودھ پلانے کی مزدوری مقرر کر دی گئی اور حکم دے دیا گیا کہ ہفتے میں ایک بار وہ ضرور اسے شاہی محل میں لایا کرے۔ جب موسیٰ 1 سال کے ہوئے تو ایک دن آسیہ حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس لے گئی۔ فرعون نے اپنی گود میں بٹھایا اور پیار کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ بڑھا کر فرعون کی داڑھی پکڑ لی۔ فرعون کو بہت غصہ آیا اور اس نے حکم دے دیا کہ بچے کو قتل کر دیا جائے۔ بیوی آسیہ نے کہا، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی حرکتوں کو عقل کی ترازو میں تولنا کہاں کی دانائی ہے۔ بچے نے جان بوجھ کر آپ کے بال نہیں کھینچے۔ آزمائش کے لیے 2 تخت لائے گئے، ایک میں یاقوت رکھا گیا اور ایک میں انگارے۔ دونوں تخت بچے کے آگے رکھ دیے گئے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ یاقوت کی طرف بڑھانا چاہا، لیکن جبریل امین نے ان کا ہاتھ دوسری طشت میں طرف کر دیا۔ انہوں نے انگارہ ہاتھ میں لے کر منہ میں ڈال لیا، جس سے ان کی زبان تھوڑی سی جل گئی۔ فرعون کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بچہ پھر دائی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس طرح شاہی محل میں حضرت موسیٰ کی پرورش ہوتی رہی اور ان کی تعلیم اور تربیت کا پورا انتظام ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی نوجوانی کو پہنچے، جس وقت وہ عمدہ لباس پہن کر اور سوار ہو کر نکلتے تو لوگ یہی سمجھتے کہ یہ شہزادہ اور فرعون کا بیٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ بنی اسرائیل کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے تھے اور انہیں یہ دیکھ کر بہت غم ہوتا تھا کہ قبطی لوگ بنی اسرائیل کو ستاتے اور انہیں تکلیف دیتے ہیں، لیکن فرعون کے خوف سے کچھ کر نہ پاتے اور ہمیشہ اداس رہتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اپنا غم بھلانے کے لیے تنہا شہر سے باہر نکل جاتے۔ ایک روز وہ گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک قبطی بنی اسرائیل کے ایک شخص پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے سمجھایا، لیکن قبطی نے کچھ خیال نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ کو غصہ آیا اور انہوں نے قبطی کو ایک تماچا مار دیا، وہ وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ کو بڑی ندامت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ یہ شیطان کا کام ہے، اور خاموشی سے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر سیر کو نکلے تو دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا وہی شخص کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، تم عجیب آدمی ہو، کسی نہ کسی سے تمہاری روز لڑائی ہوتی ہے اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بڑھے۔ بنی اسرائیل کے شخص نے گھبرا کر کہا، اے موسیٰ، کیا تم اسی طرح مجھے بھی قتل کر دو گے جیسے کل تم نے قبطی کو مارا تھا؟ قبطی دوڑا فرعون کے پاس گیا اور کہا، ہمارا جو شخص کل مارا گیا تھا اس کا قاتل موسیٰ ہی ہے۔ فرعون کو تو قاتل کی تلاش تھی۔ جب قاتل کا پتہ چل گیا، ایک شخص دوڑا ہوا حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور کہا، جناب، آپ کو کچھ خبر ہے؟ یہاں سے فوراً نکل جائیے، آپ کی قتل کر دیے جاؤ گے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور ادھر وہ کچھ سفر کا سامان لے کر شہر سے باہر ہو گئے، جنگل اور بیابان کی راہ لی۔
7 दिन के बाद वह भूखे प्यासे पहुँचे। वहाँ शहर के करीब एक कुएं पर ठहरे और एक पेड़ के नीचे आराम फरमाया। उन्होंने देखा कि चरवाहे अपनी बकरियां लिए हुए कुएं पर पहुँचे और अपनी बकरियों को पानी पिलाया। मूसा ने देखा कि 2 लड़कियां भी अपनी बकरियों को पानी पिलाने लाई हैं, लेकिन वे दूर खड़ी हैं। चरवाहों ने लड़कियों की बकरियों का कुछ भी ख्याल न किया। वे अपनी बकरियां लेकर चलते बने। हज़रत मूसा को उन लड़कियों पर रहम आया। पूछा कि तुम कौन हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हमारा बाप बूढ़ा है, मुझे उसे सुझाई भी नहीं देता, सारा काम हमको ही करना पड़ता है। इन लोगों की बकरियों के पीने से जो पानी बचता है, अपनी बकरियों को वही पानी पिलाकर चली जाती हैं। हज़रत मूसा उठे और डोल से पानी खींचा और उनकी बकरियों को पानी पिलाकर लौटा दिया। फिर साए की तरफ हट गए और कहा, मेरे रब, तू जो भी अच्छी चीज़ मेरी तरफ उतारे, मैं तो उसका ज़रूरतमंद हूँ। जब लड़कियां अपनी बकरियों को लेकर घर पहुंची तो अपने बाप से सब हाल बयान किया। यह बाप वही हज़रत शुएब थे जिन्हें खुदा ने रसूल बनाकर खिदमत के लिए भेजा था। हज़रत शुएब ने अपनी एक लड़की को हज़रत मूसा के पास भेजा कि उन्हें बुला लाएं। हज़रत मूसा के पास लड़की पहुंची और कहा, हमारे बाप ने आपको बुलाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शुएब के पास तशरीफ़ ले गए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने खैरियत मालूम की और फरमाया, ज़ालिम के पंजे से खुदा ने तुम्हें निजात दे दी है, अब किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। हज़रत मूसा ने तमाम हाल उनसे बयान किया। हज़रत शुएब ने फरमाया, डरो नहीं, तुम ज़ालिमों से छुटकारा पा चुके हो। हज़रत शुएब की एक लड़की ने कहा, अब्बा जान, इन्हें आपने यहाँ खादिम रख लीजिए, जिसे आप खादिम रख सकते हैं। ये ऐसी तमाम खूबियों के मालिक हैं, या ताकतवर भी हैं और ईमानदार भी हैं। हज़रत शुएब ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन 2 लड़कियों में से एक से निकाह कर लो, तुम्हारे और यहीं रहो। मेरे यहाँ 8 साल तक खिदमत करो और अगर 10 बरस पूरे कर दो तो यह तुम्हारी तरफ से एक एहसान होगा। मैं तुम्हें किसी सख्ती में डालना नहीं चाहता। अल्लाह ने चाहा तो तुम मुझे अच्छे लोगों में पाओगे। हज़रत मूसा ने हज़रत शुएब की शर्तें मान ली। इन दोनों मुद्दों में से यह मुझ पर ही है जो मुद्दा चाहूँ पूरा करूँ। हज़रत मूसा 10 साल तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहे, फिर रुखसत हुए। हज़रत मूसा ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत मूसा अपने घर वालों को लेकर चल पड़े। 5 मंजिलें तय करने के बाद 6ठे दिन वह सीना की वादी में पहुँचे। बादल छाया हुआ था, निहायत तेज़ सर्दी पड़ रही थी। हज़रत मूसा की तरफ एक रोशनी नज़र आई। उन्होंने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद वहाँ से कोई खबर ला सकूं या तुम्हारे लिए आग ही लाऊं जिससे तुम ठंड से बच जाओ। हज़रत मूसा वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक रोशनी झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान फैल रही है और एक आग सी फैल रही है और वह आग लग रही है, लेकिन दरख्त की टहनियाँ और झाड़ियाँ तरोताज़ा हैं और वे आग से झुलस या जल नहीं रही हैं। हज़रत मूसा हैरान हो कर खड़े ये देखते रहे। इतने में वादी के दाहिने किनारे से एक मुबारक दरख्त से उन्हें आवाज़ दी गई, ऐ मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, सारे आलम का परवरदिगार। हज़रत मूसा
سجدے میں گر پڑے۔ اس طرح کی آواز انہوں نے کبھی نہیں سنی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، خداوند، یا تیرا کلمہ ہے یا تیرے رسول کا؟ فرمایا، یا کلام میرا ہے، میں ہی تیرا رب ہوں۔ آپ نے جوتے اتار دے، تو پاک وادی طوبیٰ میں ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے، جو کہا جائے اسے سنو، بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اس میں شک نہیں کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اسے چھپائے رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کوشش کا جو وہ کرتا ہے بدلہ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ پر اس طرح خدا کا خاص فضل ہوا اور نبوت بھی عطا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ، تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، ان میں ٹیک لگاتا ہوں اور بکریوں کے لیے اس سے پتے توڑتا ہوں اور اس سے اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں۔ خدا نے فرمایا، پھینک دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینک دیا تو دیکھتے ہیں کہ وہ دوڑتا ہوا سانپ نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ خدا نے فرمایا، اسے پکڑ لو، ڈرو مت، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ پھر فرمایا، آپ نے اپنا ہاتھ اپنے بازو میں دبا لیں، وہ کسی عیب کے روشن ہو کر نکلے گا۔ اس طرح حضرت موسیٰ کو یہ دو معجزے عطا ہوئے۔ حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت گھمنڈی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر، میری زبان کی جرح کھول دے تاکہ میں تیری بات کو سمجھ سکوں۔ میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر اور مددگار بنا، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے مجھے بڑی طاقت دے اور میرے کام میں اسے شریک بنا تاکہ ہم خوب تیری تسبیح کریں اور تجھ کو خوب خوب یاد کریں۔ اس میں شک نہیں کہ تو ہر حال میں ہمیں دیکھتا ہے۔ خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، جو کچھ تو نے مانگا وہ تجھے دے دیا گیا، اور ہم تو تجھ پر ایک بار پہلے بھی احسان کر چکے ہیں، جب تیری ماں کو اشارہ کیا تھا کہ وہ اپنے صندوق کو دریائے میں ڈال دیں۔ خدا نے فرمایا، تو اور تمہارے بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور دیکھنا، میری یاد میں سستی نہ دکھانا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ اس کے بدلے قتل نہ کر دیں۔ خدا نے فرمایا، اطمینان رکھو، ہم نے تمہیں اپنا رسول بنایا ہے اور تم کو مضبوط سنت عطا کریں گے، وہ لوگ تم پر قابو نہ پا سکیں گے۔ جاؤ، نرمی کے ساتھ فرعون کو نصیحت کرو اور کہو کہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرے، سچا دین اختیار کر لے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ مصر کے لیے